بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 مئی 2020 اور دن ہے ہفتے کا۔ آپ دیکھ رہی ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مسجد نبوی اتوار سے نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان۔ دوسری ہیڈ لائن ہے 10 جون سے کئی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے ریسٹورانٹ اور تجارتی مراکز کے لیے نئے ضوابط۔ چوتھی عام اور آخری ہیڈ لائن ہے کئی علاقوں میں بارش اور آندھی متوقع۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مسجد نبوی اتوار سے نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان۔ مدینہ منورہ گورنر نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 31 مئی 8 شوال سے شاہی منظوری پر مسجد نبوی نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ مسجد نبوی اتوار 31 مئی سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائے گی۔ سابق العربیہ نیٹ ورک کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور نمازیوں کو اس سے بچانے کے لیے ٹھوس حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ نمازیوں پر پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی کو مختلف اوقات میں سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی آنے والے کارکنان اور مختلف اداروں کے اہلکاروں کا روزانہ کورونا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی مسجد نبوی آنے والوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمل کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے خودکار نظام کے تحت ہر آنے والے کا درجہ حرارت چیک کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ماہر اہلکار تھرمل کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کیمرے مسجد الحرام کے متعدد دروازوں پر نصب ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے اتوار 31 مئی سے سعودی عرب میں جاری کرفیو میں نرمی کے اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کھول دی جائیں گی، تاہم مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ مساجد میں حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرام میں جمعہ اور باجماعت نمازیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رہیں گی۔ ناظرین، اب دوسری خبر کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ 10 جون سے کئی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی۔ سعودی محکمہ کسٹم نے بتایا کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مصنوعات پر 3 سے 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے ایسی خوراک اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے جن پر نئے کسٹم ڈیوٹی نافذ ہوں گی۔ اخبار 24 کے مطابق بھیڑ اور بکری کے گوشت پر 7% کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی۔ دیگر جانوروں، پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 سے 25% تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 سے 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی، جبکہ ڈیری مصنوعات اور ہر طرح کے مشروبات پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سے 10% تک اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں بعض قسم کے پینرز پر کسٹم ڈیوٹی 6 سے 5% تک بڑھا دی جائے گی۔ مختلف قسم کی سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھ گئی ہے۔ اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ ناظرین، اب تیسری اہم خبر کی طرف چلتے ہیں کہ ریسٹورنٹس اور تجارتی مراکز کے لیے نئے ضوابط۔ سعودی وزارت داخلہ نے 31 مئی 8 شوال سے 20 جون 28 شوال کے دوران ریسٹورنٹس، گاہوارہ خانوں اور ہوم ڈیلیوری سروس کے حوالے سے حفاظتی قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ 31 مئی سے انہیں گاہکوں کو داخلی سروس فراہم کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے ریٹیل، تھوک کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے حوالے سے بھی قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ریسٹورنٹس کرفیو سے خارج اوقات میں گاہکوں کو ریسٹورنٹ کے اندر کھانا پیش کر سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹس کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کر سکتے ہیں، البتہ شیشے پر پابندی رہے گی
اور بچوں کے پلے لینڈ بند رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے پابندی لگائی ہے کہ ریسٹورنٹس، گاہوارہ خانوں اور ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والے سروس فراہم کرتے وقت ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں گے، سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے ڈسپوزیبل برتن استعمال کریں گے۔ ایسی اشیاء جنہیں بار بار چھوا جاتا ہو انہیں سینیٹائز کیا جاتا رہے گا، مثلاً دروازے کے ہینڈل، پانی کے نلکے، کرسیاں بار بار سینیٹائز کرنا ہوں گی۔ حمام اور واش رومز میں خودکار طریقے سے کام کرنے والے نل نصب کرنا ہوں گے۔ گاہکوں کو ریسٹورنٹس یا گاہوارہ خانوں میں منظم طریقے سے داخل کیا جائے گا۔ گاہکوں کے درمیان 1.5 سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ دروازوں پر گاہکوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے خصوصی انتظام کرنا ہوگا۔ ایک ٹیبل پر 4 افراد سے زیادہ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے ایک فیملی کے افراد مستثنیٰ ہوں گے۔ ریسٹورنٹس یا گاہوارہ خانوں میں آتے وقت گاہکوں کا درجہ حرارت لینا ہوگا۔ ایسے کسی بھی گاہک کو جس کا درجہ حرارت سب سے زیادہ ہو یا تنفس کے عارضے میں مبتلا ہو، اسے ریسٹورنٹ یا گاہوارہ خانے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہی پابندی عملے پر بھی ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے عملے ہیلتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، حفاظتی ماسک کی پابندی کرنا ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت جانچا جائے گا۔ ہوم ڈیلیوری سروس میں استعمال ہونے والا سامان مسلسل سینیٹائز کیا جائے گا۔ پارسل SEL چسپاں کیا جائے گا۔ پارسل اچھے طریقے سے پلاسٹک کوٹنگ کیا جائے گا۔ تھوک اور ریٹیل کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے لیے بھی متعدد حفاظتی ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ درجہ حرارت جانچنے، حفاظتی ماسک پہننے کی پابندی، نماز کے لیے مخصوص کپڑے، دکانوں میں ٹرائل روم اور بچوں کے لیے پلے لینڈ بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہاتھ دھونے یا سینیٹائزنگ کی جگہ مخصوص کرنا ہوگی، اور وصولی حتی الامکان کیش کی شکل میں نہ ہو، یعنی کہ ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف۔ کئی علاقوں میں بارش اور آندھی متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ 30 مئی کو سعودی عرب کے 3 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جازان، عسیر اور باہا میں بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گرد آلود ہواؤں سے تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور حدود شمالیہ کے بعض علاقوں، الجوف، حائل، قصیم اور ریاض میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا۔ بحیرہ احمر میں لہریں 2.5 میٹر تک اونچی اٹھیں گی۔ ہوائیں شمالی مغرب سے شمال کی طرف چلیں گی۔ ماہر موسمیات زیاد الجہنی نے بتایا کہ الخرخیر جیسے سعودی شہر سلطنت عمان میں آنے والی موسمی تبدیلیوں سے متاثر ہوں گے۔ عمان میں ان دنوں سیلاب آیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے سرحدی شہروں میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ ایک اور ماہر موسمیات ابو عبد الرحمن الصخری نے بتایا کہ ہفتے کو شروع ہونے والی آندھی کا سلسلہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ اس سے مشرقی ریجن کے علاقے متاثر ہوں گے۔ عراق اور کویت میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ الصخری کے مطابق پیر، منگل اور بدھ کو آندھی کا زور ٹوٹ جائے گا، البتہ جمعرات سے دوبارہ آندھیاں شروع ہو جائیں گی اور کئی دن تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مملکت کے مختلف علاقے خصوصاً جازان، عسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا نئے حضرات سے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔